آخر کار زاویار احتشام نے سوہا سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ دوستو، ڈرامہ سیریل ملکت کی آنے والی ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ جب سے سوہا نے زاویار احتشام کی زندگی بچائی ہے، تب سے زاویار احتشام کے دل میں سوہا کے لیے محبت پیدا ہو چکی ہے۔ اب وہ اظہار نہیں کر پا رہا، اسے نہیں پتا کہ کس طرح سے وہ سوہا کو بتائے کہ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، وہ نہیں بتا پا رہا، کیونکہ دوسری طرف جو اس کی بہنیں ہیں انہوں نے بھی فورس کرنا سٹارٹ کر دیا ہے کہ بھائی اب تم شادی کر لو تاکہ تمہاری فکر جو ہے ہمیں ختم ہو جائے، ہم ہر وقت تمہارے لیے بہت زیادہ پریشان رہتی ہیں اور تم ہمارے اکیلے اکیلے بھائی ہو، تو ہم چاہتے ہیں کہ تمہاری خوشیاں جلد از جلد ہم دیکھیں، اور ہمارے بہت زیادہ دشمن بن چکے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بھائی کی شادی ہو جائے اور اس کے آگے بچے ہوں، تاکہ ہمارا یہ جو خاندان ہے آگے بھی بڑھتا رہے، اور ہماری جو دشمنی ہے اس میں کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو ہم نہیں چاہتے کہ کچھ بھی ایسا برا ہو ہمارے ساتھ، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی خوشیوں کو انجوائے کر سکیں، اور اس کے لیے انہوں نے کہا کہ کوئی اچھی سی لڑکی آپ ڈھونڈ لیں جس سے آپ خوش رہ سکتے ہوں، جو آپ کی زندگی کا اکیلا پن جو ہے، یعنی کہ آپ اتنے اکیلے اور اتنے یعنی کہ اداس اور اتنے غصے میں رہنے والے انسان ہو، تو کوئی ایسی لڑکی ڈھونڈ لو آپ، جو آپ کو ہنسا سکے، آپ کو خوش رکھ سکے اور آپ کے لیے خوشیوں کا باعث بن سکے۔ تو زاویار احتشام کے ذہن میں صرف اور صرف ایک ہی لڑکی آ رہی ہوتی ہے، وہ ہے سوہا، کیونکہ سوہا ہی وہ لڑکی ہے جو احتشام کی زندگی میں آنے والی ہے، اور زاویار احتشام کو اس سے بہت جلد محبت ہونے والی ہے، اور اس محبت کا اظہار وہ بہت جلد کر دے گا۔ لیکن سوہا کیا اس سے محبت کرے گی یا نہیں؟ سوہا تو فی الحال اس کے بارے میں ایسا کچھ بھی نہیں سوچتی، فی الحال تو سوہا اس کے ساتھ صحیح سے بات بھی نہیں کرتی، وہ صرف اور صرف اپنے مطلب کے کام اور مطلب تک ہی اس کے ساتھ بات چیت کرتی ہے، اور مجبوری کی بنا پہ کرتی ہے، اسے کوئی بھی انٹرسٹ نہیں ہے زاویار احتشام میں۔ البتہ اس کی جو بہنیں ہیں اب اچھی خاصی دوست بن چکی ہیں سوہا کی، اور سوہا کا اب اس گھر میں دل لگ گیا ہے۔ پہلے اسے لگتا تھا کہ میں اس گھر میں نہیں رہ پاؤں گی، اور وہ چاہتی تھی کہ اس گھر سے جلد وہ واپس چلی جائے، کسی اور جگہ چلی جائے، کیونکہ اس کو لگتا تھا کہ زاویار احتشام جو ہے وہ اچھا لڑکا نہیں ہے، وہ کوئی نہ کوئی فائدہ اپنا ڈھونڈ رہا ہے، اور کوئی نہ کوئی اس کا فائدہ ہے ہمیں یہاں پر رکھنے کا۔ لیکن اب وہ اس پہ تھوڑا ٹرسٹ کرنے لگی ہے، اور زاویہ احتشام جو ہے تھوڑی محبت کرنے لگا ہے اس سے، یعنی کہ سوہا جو ہے اس پہ ٹرسٹ کر رہی ہے، اور یہاں پہ ڈائریکٹلی جو زاویہ صاحب ہیں ان کو ڈائریکٹلی اب ان سے محبت ہوتی جا رہی ہے۔ کیا زاویہ احتشام جو ہے اس سے محبت کا اظہار بھی کر پائے گا یا نہیں؟ یہ تو آنے والی ایپیسوڈز کے اندر ہی ہمیں پتہ چلے گا۔ ابھی تو زاویہ احتشام کو ایک تھپڑ بھی پڑنا ہے، اور وہ تھپڑ بھی سوہا نے ہی مارنا ہے۔ وہ تھپڑ کس وجہ سے لگے گا اس چیز کا فی الحال تو ہم کوئی مطلب کہ بتا نہیں سکتے کہ کس وجہ سے لگے گا۔ ہاں، ایک اندازہ ہے کہ کس وجہ سے سوہا اس بندے کو تھپڑ مارے گی۔ جب زاویہ احتشام کو اس سے محبت ہو جائے گی، اور زاویہ احتشام ہر وقت سوہا کے بارے میں سوچنے لگے گا، اور جب بار بار سوہا کے سامنے وہ جائے گا اور سوہا کی ہر طرح سے ہیلپ کرے گا، تو سوہا کو بھی تھوڑی سی محبت اس کے ساتھ ہو جائے گی۔ محبت سمجھ لیں یا ہمدردی سمجھ لیں، جو بھی سمجھ لیں، بہرحال وہ اس کو اچھا انسان سمجھنے لگے گی، اور تبھی جو زاویہ احتشام ہے جناب، اس کی سختی آ جائے گی، اس کو لگے گا جناب کہ میں اب بات کر ہی دوں، اس کو مطلب کہ یہ محسوس ہوگا، اسے نہیں پتا کہ میری شامت آنے والی ہے، میری سختی آنے والی ہے، اگر میں یہ بات کروں گا تو مجھے تھپڑ پڑ جائے گی۔ وہ جو ہے نا، وہ چاہتا ہے کہ اگر میں اس سے محبت کا اظہار کرتا ہوں تو ساتھ میں یہ بات بھی کلیئر کر دوں کہ اس رات جب تمہارا ہسبینڈ جو ہے وہ جان کی بازی ہار رہا تھا، تو تب جو گاڑی وہاں پہ رکی تھی وہ کسی اور کی گاڑی نہیں تھی بلکہ میری ہی گاڑی تھی، اور آگے جو ایکسپلین کرنا چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ سارا کچھ میں اس کو ایکسپلین کر دوں، تاکہ جب ہم ایک نئی زندگی سٹارٹ کریں تو ہمارے درمیان میں کچھ بھی ڈھکا چھپا نہ ہو، اور ایسا نہ ہو کہ میں اس سے کوئی بات چھپا کے اس کے ساتھ اپنی زندگی کا سفر سٹارٹ کروں۔ تو اسی لیے
مجھے لگتا ہے کہ زاویہ احتشام جب رہ نہیں پائے گا، جب وہ سوہا کے بنا رہ نہیں پائے گا اور جب وہ اظہار محبت کرے گا تو سوہا جو ہے وہ بھی اس وقت یہاں تک سوچنے لگے گی کہ ہاں زاویہ احتشام ایک اچھا لڑکا ہے، اس سے شادی کی جا سکتی ہے، کیونکہ اس کی جو ساس ہے وہ بھی فورس کرے گی، یہاں سے زاویہ احتشام کی بہنیں بھی فورس کر رہی ہوں گی زاویہ کو، تو وہاں سے سوہا جو ہے وہ بھی احتشام کے بارے میں اچھا ہی سوچ رہی ہوگی، لیکن زاویہ احتشام جو ہے غلط ٹائم پہ اس سے اظہار محبت کر دے گا اور اسی وقت وہ سارا قصہ بھی سنا دے گا کہ تمہارے ہسبینڈ کی ڈیتھ بھی میری وجہ سے ہوئی تھی۔ اور جب یہ بات کرے گا سوہا اس کے اظہار محبت کو تو ٹھیک ہے وہ سمجھ جائے گی کہ ٹھیک ہے اس کو مجھ سے محبت ہوگی، لیکن اس کی بنا پہ وہ اس کو تھپڑ نہیں مارے گی، لیکن وہ کہے گا کہ اس سے پہلے مجھے ایک تمہیں سچ بھی بتانا ہے، اس کے بعد تمہارا جو دل کرے تم مجھے جواب دینا، کوئی جلدی نہیں ہے۔ تو سوہا تو یہی سوچ رہی تھی کہ میں اس کو جواب ہاں میں ہی دوں گی، لیکن جب سوہا سنتی ہے اس کے منہ سے کہ اس دن جب ایکسیڈنٹ ہوا تھا رافع کا، تو اس دن جو گاڑی پہ بندہ تھا جس نے رافع کی یا رافع کی بیوی سوہا کی ہیلپ نہیں کی تھی، وہ بندہ کوئی اور نہیں بلکہ زاویہ احتشام تھا۔ تو جناب سوہا کو اتنا زیادہ غصہ آتا ہے، سوہا جو ہے زاویہ احتشام کے منہ پہ زور سے ایک تھپڑ مارے گی اور زاویہ کو دن میں تارے نظر آ جائیں گے کہ یہ کیا ہو گیا۔ وہ تو کچھ اور ہی سمجھ رہا تھا، اسے تو لگ رہا ہوگا کہ میں جب اس سے اظہار محبت کروں گا اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دوں گا کہ میں جو ہوں وہی آدمی ہوں اور مجھ سے وہ غلطی ہوئی تھی اور اس کی میں معافی مانگتا ہوں، اور اس وقت میری کنڈیشن کچھ اور تھی، اور تو یہ مجھے معاف بھی کر دے گی اور ہماری زندگی کی اچھی شروعات ہو جائے گی۔ لیکن ابھی وہ آدھی ہی بات بتاتا ہے کہ وہ آدمی میں تھا، اور سوہا تبھی اس کے منہ پہ تھپڑ مار دے گی، اور آگے والی جو بات ہے وہ تو اس کو سنانے ہی نہیں دے گی، یعنی کہ مین بات جو ہے وہ تو بتانے ہی نہیں دے گی کہ کس وجہ سے وہ رکا تھا یا کس وجہ سے اس نے ہیلپ اس کی نہیں کی تھی، کیونکہ اس وقت زاویہ احتشام کا اپنا دماغ جو ہے وہ کام نہیں کر رہا تھا، وہ خود بہت زیادہ غصے میں تھا اور اس وقت وہ کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اگر سوہا یہ مکمل بات سن لیتی تو شاید وہ اس کو تھپڑ نہ مارتی، لیکن اس نے جتنی بات سنی اسی پہ ریئیکشن دے دیا، اور اب جو زاویہ احتشام ہیں وہ کافی زیادہ اداس رہنے لگے ہیں، اور اس بات کو لے کے جو سوہا ہے پہلے تو اس پہ مزید غصہ کرے گی اور پھر اپنی ساس کو بتائے گی، تو اس کو ساس جو ہے وہ اس سے بات کرے گی تو وہ اس کو بتا دے گا کہ اس دن میرے ساتھ کیا ہوا تھا، بلکہ اس کی سسٹر بتائے گی، اور اس کے بعد جو ہے اس کی ساس ہے سوہا کی، وہ سوہا کو بتائے گی، سمجھائے گی کہ وہ ایک اچھا لڑکا ہے، اس سے ایک غلطی ہوئی تھی جانے انجانے میں۔ تو سوہا جو ہے وہ جلدی ماننے والی نہیں ہے، اور آنے والی جو ایپیسوڈز ہیں اس میں سوہا کے لیے بھی مشکلات سامنے آنے والی ہیں، کیونکہ سوہا نے اس کی زندگی تو بچا دی لیکن سوہا نے اپنے لیے بھی دشمنی خرید لی ہے، اب کہیں باہر آنا جانا سوہا کا بھی کوئی آسان نہیں ہوگا۔ تو دوستو جو آنے والی ایپیسوڈز ہیں بہت ہی لاجواب ہونے والی ہیں۔ اگر آپ کو یہ ڈرامہ اچھا لگتا ہے تو آپ نے لازمی کمنٹ کر کے بتانا ہے آپ کو کس وجہ سے یہ ڈرامہ اچھا لگ رہا ہے، اور کون سا ایکٹر ہے جس کی ایکٹنگ آپ کو اچھی لگتی ہے، یا ڈرامے کی سٹوری آپ کو پسند ہے۔ اپنی رائے آپ نے لازمی دینی ہے۔ چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں، ٹھیک ہے جی۔ لائک کرنا ہے، کمنٹ چھوڑنا ہے، اور سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن بیل کو بھی آن کر دینا ہے۔ تو دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا جی۔ اللہ حافظ۔